لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، رازق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کڑھا درود و سلام، اللہ کی رحمتیں و برکتیں سرور کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات مقدسہ اور مکرمہ کے اوپر نازل ہوں۔ برادران اسلام، معزز خواتین، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اگر ہم دوسرے مذاہب کی یا اوورال جتنے بھی انسانی حوالے سے وہ لوگ جو اپنا کوئی نہ کوئی کیلنڈر رکھتے ہیں ان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہودیوں نے بھی اپنا کیلنڈر بنایا، لیکن انہوں نے سلیمان علیہ السلام جس وقت تخت نشین ہوئے اس تاریخ سے اس کا آغاز کیا۔ عیسائیوں کا بھی کرسچن کیلنڈر ہے، وہ اگرچہ اس کے اندر تاریخ کا بھی تھوڑا سا غلطی ہے، لیکن ان کے ہاں معروف یہی ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رومن امپائر کے اندر بھی رومن وہ سکندر اعظم کے تخت نشینی کے حوالے سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر مختلف اقوام نے جب اپنے کیلنڈر بنائے تو انہوں نے کسی نہ کسی اپنی شخصیت کی وفات یا ولادت یا اس کے کسی اہم واقعے سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کا آغاز جو کیا گیا تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سبق سمجھ لیں، درس کہہ لیں، امت کے لیے پیغام سمجھ لیں۔ وہ یہ تھا کہ اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے۔ اسلام کسی خاص دن کو کسی خاص شخصیت سے منسوب بھی نہیں کرتا۔ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اسلامک سلطنت وہ وسیع پیمانوں کے اوپر پھیلتی چلی گئی، اسلامک اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک صحیح معنوں میں انتظام ہوتا گیا، محکمے، ڈپارٹمنٹس، ترسیل، ہر چیز کو صحیح طریقے سے رائج کیا گیا، اسلامک خطوط، لیٹرز اس کا اہتمام کیا جانے لگا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو کہ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی ہیں، اور اس دور کے اندر وہ یمن کے گورنر تھے قریباً 17 ہجری کے اندر، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھا کہ آپ کی دارالخلافہ سے بحیثیت خلیفہ جو گورنرز کو لیٹرز موصول ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں مختلف اوقات پہ مختلف لیٹر وہ ترتیب کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر کوئی تاریخ لکھ دی جائے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کون سا حکم کس تاریخ کو وہ جاری ہوا، کب ہم تک پہنچا، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے لیے جو ہمارا نظام ایک صحیح معنوں میں وہ قائم ہو رہا ہے اس کی ترتیب رکھنے میں آسانی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے کے بعد انہیں کہا کہ ہم اپنے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کو درج کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اس واقعے سے کرتے ہیں جو کہ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے، کہ جب مسلمانوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے، اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی زمینوں، اپنے وطن کی قربانی دی، جس کو تاریخ کے اندر واقعہ ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کسی شخصیت کے کسی خاص دن کی بجائے اس عظیم الشان واقعے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اب اس کے بعد اگر اوورال ہم محرم کو دیکھیں تو تاریخ کے اندر یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑے اہم واقعات بھی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ بھی محرم کے اندر ملی، اور اسی طریقے نوح علیہ السلام کو نجات ملی، وہ بھی محرم ہی کے اندر ملی، ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے، وہ بھی محرم کے اندر، بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اوورال اسلامی تاریخ کو اگر دیکھیں تو اسلامی تاریخ کا تو کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں جب مسلمانوں کے کسی عظیم شخص کی ولادت یا وفات نہ ہوئی ہو، یا اس دن کوئی اہم واقعہ نہ ہو۔ لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے، اسلام کسی بھی خاص دن کو کسی خاص شخصیت سے منسوب کر کے اس کو غم کے لیے یا خوشی کے لیے منانے کا اہتمام کرنے کا بھی قائل اور نہیں، نہ ہی اسلامی تاریخ اس قسم کی چیزوں کی مطلب اجازت دیتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات بھی اس کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ یہ ہوا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو رہنے والے یہودی ہیں وہ محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو عاشورہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ 10th ڈے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم چیز تھی کہ یوم نجات تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اس طریقے سے تم کرتے ہو تو مسلمانوں کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ سارے انبیاء کی دعوت ایک تھی، سارے انبیاء کا پیغام ایک تھا، اور موسیٰ کا تو میں زیادہ اس سے کلوز ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی ان 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرو، لیکن یاد رکھو کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کو رکھا گیا اور محرم کے روزوں کی نفلی حیثیت کو برقرار رکھا گیا کہ اگر کوئی آدمی چاہے تو ان 10 محرم کو وہ روزہ رکھ لے. لیکن اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے اگر کوئی افضل روزے ہیں تو اللہ تعالی نے محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کو رکھا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات ایک اور چیز بھی سبق دیتی ہیں کہ اگر کوئی خاص اقوام یا خواہ اہل کتاب بھی ہوں کسی خاص دن کو اپنے کسی خاص منصب کے لیے، خاص کسی وعدے کی تکمیل کے لیے، کسی خوشی یا غم کے لیے کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ کلوزر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی میں تو اگر زندہ رہا تو میں آئندہ سال میں 10 کے ساتھ 9 کو یا 11 کو، یعنی کہ ایک دن اور ایکسٹرا کر کے میں محرم کے 2 روزے رکھا کروں گا. یہاں پھر ایک اور چیز بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہ یاد رکھو اگر میں روزے تم رکھو نفلی حیثیت ہے، لیکن یاد رکھو ان 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. ایک نفلی روزہ بھی رکھنا، شکرانے کا سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سمجھ لیں، رمضان کے روزوں کے بعد ایک اہمیت کے حامل روزوں کو سمجھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی کہا گیا کہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین 1 سال کے اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے. اب اگر ہم قرآن و سنت کی جملہ تعلیمات کو دیکھیں تو صرف یہی ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک فضیلت کا عمل ایک سمجھ لیں کہ محرم آئے، پہلی بات یہ کہ اسلام میں کیلنڈر کا اب آغاز ہو رہا ہے، نئے سال کی بگننگ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے ریکمینڈ کیا گیا کہ وہ 10 محرم کو اس کے ساتھ ایک دن اور ملا کے وہ روزہ رکھیں، یہ ثواب اور اجر ہوگا 1 سال کے گناہوں کی معافی کی صورت میں. اب اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات جو ہمیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ محرم کے اندر نہ کسی خوشی منانے کا حکم دیا گیا، نہ کسی غم کو منانے کا حکم دیا گیا. اس لیے کہ غم کو منانے کا بھی کہا جائے تو اسلامی تاریخ کا تو کوئی دن خالی نہیں بچتا جب کسی اہم صحابی کی وفات نہ ہوئی ہو. اور اسی محرم ہی کی یکم محرم کو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے اسلام کی شخص کون سی قابل احترام اور شخصی بھی ہمیں نظر آئے گی؟ وہ بھی ایک ان میں سیکنڈ خلیفہ المسلمین ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور دوسرے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز فرما رہے ہیں، ہمیں زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ غفور رحیم و مالک الملک، وہی تو زندگی دینے والا، وہی تو موت کے ذریعے انسان کو دنیا سے اٹھا لینے والا. لیکن یاد رکھو کہ اگر کسی کی جب فوتگی بھی ہو جائے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے. اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ہمیں کوئی غم کرتے ہوئے کوئی فوتگی ہو جائے قریب سے قریبی عزیز کی بھی، لیکن میں یاد رکھو وہ آدمی اس کا امت مسلمہ کے ساتھ تعلق نہیں، میرے محمد کے ساتھ اس کی نسبت جو ہے وہ غلط ہے، جو کہ وفات کو غم کو مناتے ہوئے وہ پھر اپنے چہرے کو نوچے، اپنے سینے کو پیٹے اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح اونچی اونچی واویلا کرے اور اپنے مردوں کو وہ روئے.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں. ایک تو ہمیں یہ ملا کہ محرم کے اندر کوئی خوشی کوئی غم کسی خاص دن کو کسی کام کے لیے منسوب نہیں کیا گیا، اور دوسرا فرمایا گیا کہ اگر غم کا اظہار بھی کرتے ہو تو یاد رکھو جو آدمی ان کاموں کو کرتا ہے جاہلیت کے کاموں، اس کا میرے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ محرم کا مہینہ وہ ایک عام دنوں کی طرح دن ہوتے. مسلمان جو ہیں ان کو جو ان کے نبی کی طرف سے ریکمینڈ کیا گیا وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں محرم کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں ایک عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کے وہ کام کیے جاتے ہیں جس سے نہ صرف اسلام نے منع کیا بلکہ بعض کام تو حرام ہیں، بلکہ بعض کاموں کی وجہ سے تو انسان گناہ کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب شریعت کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو، ایسا کام کیا جائے جس سے نبی کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو نبوت اور رسالت جس کا انسان اقرار کرتا ہے کہ میں نبی کو اپنا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اس کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے صحابہ اکرام کو برا بلا کہا جاتا ہے. شہادت حسین یقینی طور پر اسلامی طریقہ ایک انتہائی بہمانہ، اندوناک اور ایک ظالمانہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے. وہ حسن اور حسین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اہل بیت کے ساتھ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس محبت کو جس وقت غلط انداز سے پیش کیا جائے، اس محبت کو اطاعت رسول کی بجائے معصیت رسول کے ساتھ منور کیا جائے، معصیت رسول کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جائے، تو اور پھر نبی کے وہ صحابہ جن کے لیے نبی رات کو اٹھ کے دعا کیا کرتا تھا، نبی کو صحابہ جن کو زبان مقدس سے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبریاں ملی، نبی کے وہ عظیم صحابہ جو سفر کے اندر حضر کے اندر نبی کے ساتھ رہے، نبی کے وہ صحابہ جن کے ساتھ نبی محبت کرتا تھا، خود بھوکا رہ کے جن کو کھلا دیتا تھا، ان کو جب شہادت کا نام لے کے برا بلا کہا جائے تو یقین طور پر اس سے بھی زیادہ مکروہ کام اور کوئی نہیں. اور آج یہی کچھ ہوتا ہے. شہادت محرم کا جو پیغام تھا اس کو فراموش کر کے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کے نبی کے صحابہ کے اوپر تبرع بازی کی جاتی ہے، نبی کے صحابہ کے بارے میں غلط قسم کی گفتگو کی جاتی ہے کہ خطبہ جمعہ کا تقدس بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان الفاظ کو بھی ذکر کر سکیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یاد رکھو نبی کے صحابہ کی طرح اپنا ایمان لانے کی کوشش کرو گے تو پھر تم ہدایت کے راستے کے اوپر آؤ گے. نبی کے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، انہوں نے جان مال کی قربانی دے دی، اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ سے جنت لے لی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہیں جان اور مال نبی کو سامنے پیش کر دی اسلام کے لیے، الہ کلمات اللہ کے لیے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ صدیقین ہیں. قرآن کہتا ہے یہ شہداء ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جس نبی نے ان کو جس کام کا حکم دیا اپنی جان اور مال کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، نبی کے حکم کی تعمیل کے لیے انہوں نے سب کچھ وقف کر دیا. آج ہم ان کے اوپر تبرہ بازی کریں، کبھی خلافت کا یہ علیحدہ موضوع ہے، کبھی خلافت کا نام لے کے، کبھی امامت کا نام لے کے، کبھی اور چیزوں کا نام لے کے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرماتی ہیں اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے فرماتی ہے میرے صحابہ، ان کے بارے میں ڈرتے رہنا. کوئی بھی جملہ لفظ کہتے ان کی کسی غلطی سستی کے اوپر بھی کوئی بات کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد کسی مسئلہ میں ان کو نشانہ نہ بنانا کہ فلان یہ کر دیا، فلان سے یہ ہو گیا، میں یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. تمہارے پاس کوئی اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے. تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر بات کر کے تم اپنے ایمان کو بھی تباہ کر بیٹھو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کو بھی پا لے گا، جو ان کو ناراض کرے گا حقیقت میں وہ میری محمد کو بھی ناراض کر بیٹھے گا. انسان نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، شہادت حسین کا نام لے کے پھر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں تبرع بازی کر کے پھر نبی کو ناراض کر بیٹھے. اللہ اکبر. نبی کے کس کس صحابی کی بات کی جائے, اور جب محرم آتا ہے تو خاص طور پر جو ابو بکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے مختلف قسم رضی اللہ عنہ, ان کے بارے مختلف قسم کی باتیں نظر آتی ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دے دی, جنہوں نے نبی کے لیے اپنا الہی کلمات اللہ کے لیے سب کچھ وقف کر دیا. ان میں کتنے خالد بن ولید کے بارے میں بڑی تبرع بازی کی جاتی ہے, جن کے جسم کا کوئی 1 انچ سے زیادہ جگہ خالی نہیں تھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے, جس کے اوپر زخم نہ پہنچا. اللہ اکبر. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں کیا, کون سی ایسی فضیلت ہے, کون سے ایسی فضیلت کا حامل کوئی عمل ہے جس کے اندر ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلی صف کے اندر سب سے آگے نظر نہیں آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک موقع وہ بھی ہے, وقت نہیں تھا میں ساری باتوں کا ذکر کروں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلع اعمال کا ذکر کیا اور صحابہ سے پوچھا, ہر عمل کے بدلے میں ابو بکر نے جواب دیا کہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میں نے یہ عمل کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے روز اللہ جنت کے ہر دروازے سے جو جنتی ہیں ان میں کو آواز دی جائے گی کہ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, تم اس دروازے سے آ جاؤ. اور ابو بکر تو کتنے خوش نصیب لوگوں کے اندر ہے, تو ان لوگوں کے اندر ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ آؤ ابو بکر ادھر آ جاؤ, آؤ ابو بکر ادھر آ جاؤ. پوری جنت اللہ نے تیرے لیے کھول رکھی ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد نماز کا وقت, صحابہ کرام انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے, بیمار ہیں, تکلیف کی, بخار اور سر درد کی شدت کافی ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت علی بھی موجود ہیں رضی اللہ, عمر فاروق بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, زید بھی ہیں, اور طلحہ بھی ہیں جن کے, اور اسی طریقے سے سعد بھی ہیں, اور وہ صحابہ بھی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پکا تھا, فدا کا ابی و امی, ابو طلحہ تیروں کو زور سے چلاؤ, تیرے اوپر میرے جان اور مال قربان, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سارے موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابو بکر فلیصلی بالناس, جاؤ عائشہ ان کو کہو کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز کو پڑھائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کی طبیعت کو سے جانتی ہے, بیٹی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی موجود ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. ابو بکر میرے والد کی ہمت, اس کے جذبات کی یہ کیفیت ہمت نہیں پڑے گی کہ نبی موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مسائل کا جن کا آج مختلف انداز سے ذکر کیا جاتا ہے, ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم ان يعمهم غیرہ وفیہم ابو بکر, یاد رکھو لوگوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اگر ان میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آدمی مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہو جائے. کبھی کائنات کے لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک وہ بالکل ایسے پہلی صف سے بالکل سیدھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے سیدھے مصلی کے اوپر تشریف لاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, عمر فاروق کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. صحابہ اکرام نے وہ منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, خوبصورت نورانی چہرہ جس کو دیکھ کے صحابہ برکت حاصل کیا کرتے تھے, دلوں کو خوش کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ابو بکر, عمر, تمام صحابہ اکرام نے سبحان اللہ کی آواز کو بلند کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے صحابہ نے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اور ابو بکر اور عمر اکٹھے ہی اس طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسی طریقے سے ہم میدان معاشر کے اندر بھی ہم اکٹھے ہی اٹھائے جائیں گے اور جنت کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم اکٹھے داخل کیے جائیں گے. یہ وہ عظیم کائنات کی ہستیاں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو ان سے محبت کرو گے تو میری محبت کو حاصل کرو گے. وہ عمر فاروق بھی ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں تیرے گھر کو دیکھا, مجھے غیرت آئی, میں تیرے گھر کے اندر داخل نہ ہوا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اور مال تمہارے لیے, گھر کی ہر چیز لے کے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. ابو بکر صدیق گھر کی ہر چیز لے کے آتے ہیں, عمر فاروق آدھا سامان لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ لوگ کائنات کی عظیم ہستیاں جن کے فضائل کو اگر ذکر کرنا چاہیں کئی جمعے ختم ہو جائیں, لیکن جیسے محرم حرام کا مہینہ آتا ہے تو حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اوپر تبرع بازی کی جاتی ہے, سوائے اس کے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو رہا ہے. اور قرآن و سنت سے ہمیں جو مسئلہ ملتا ہے وہ یہ کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ پھر ایک دن اور بھی اس کے ساتھ کوئی دن ملا لیا جائے, 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھا جائے, اس کے ذریعے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی دن کو خاص شخصیت کے حوالے سے اسلام منسوب ہی نہیں کرتا.
جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جب کسی اسلام کی اہم شخصیت کی وفات نہ ہوئی ہو، جب کوئی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، لیکن اسلام وہ دنوں کو منانے یا خوشی کے ذریعے یا غم کے ذریعے وہ اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو نام ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا، اسلام تو نام ہے کہ نبی سے محبت کا صرف دعویٰ نہ رکھا جائے، نبی کے حکموں کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے، زبان کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی، دل کی پسندیدگی کے ذریعے بھی، اور ہر لحاظ سے ثابت کیا جائے کہ ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے ان اعمال کو اختیار کرنے والے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم صحابہ کی طرح اپنا ایمان لانے کی کوشش کرو گے تو پھر تم ہدایت کے اوپر آ جاؤ گے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Brothers in Islam, Muharram is the month in which the Islamic calendar began. It is one of the 4 holy months about Quran said, Inna iddata shahur inda Allah isna ashara shahran. The number of the months according to the Allah is 12, mentioned in the book of Allah, that on the day He created heavens and earth. Amongst these 12 months are 4 holy months. These 4 months, according to the authentic hadith, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, and Rajab. All the commentators of the Quran, the Mufassirin of Quran, are unanimous on this point, because the Prophet ﷺ, in his sermon on the occasion of the Maidan Arafat, he declared, 1 year consists of 12 months, of which 4 are holy months. 3 of them are in order, Zulqa'dah, Zulhijjah, and Muharram, and the 4th is Rajab. In fact, every month out of the 12 is originally equal to the others. Muharram has a certain other features special to it, which the fasting during the month, in this month, the noble Prophet ﷺ said, the best fast after the fast of Ramadan are those of the month of Muharram. Although the fast of the month of Muharram are not obligatory, yet one who fasts in these days out of his own will is entitled to a great reward by Allah subhanahu wa ta'ala. Although Muharram is a sanctified month as whole, the 10th day of Muharram is the most sacred amongst all its days. The day is named Ashura, 10th Muharram. According to the companion Ibn Abbas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when migrate to Medina, found the Jews of Medina used to fast on the 10th day of Muharram. They said that it was the day on which the Prophet Musa alayhi salam and his followers crossed the Red Sea and the Pharaoh was drowned in its water. On hearing this from the Jews, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, we are more closely to Musa alayhi salam than you, and directed the Muslims to fast on the day of Ashura. It is also reported in the number of authentic hadith, fasting on the day of Ashura was obligatory for the Muslim. It was later then the fast of Ramadan were made obligatory first, and the fast on the day of Ashura was made optional. However, the Prophet ﷺ used to fast on the day of Ashura even after the fasting in Ramadan was made obligatory. According to the another hadith, it is more advisable that the fast of Ashura should either be preceded or followed by another fast. It means that one should fast 2 days, the 9th and 10th of Muharram or 10th and 11th. The reason of this additional fast, as mentioned by the Prophet ﷺ, is that the Jews used to fast on the day of Ashura alone, and the Prophet ﷺ wanted to distinguish the Muslims way of fasting from the Jews. Therefore, he advised the Muslim to add another fast to the Ashura. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the true understanding of Islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.